अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वजीर दाखिला का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। ज़िमनी इंतखाब में जमात उद-दावा की सियासी जमात के हामी उम्मीदवार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को पीछे छोड़ गए। नौआमूज जमात बड़ी सियासी जमातों के वोट बैंक को मुतासिर कर सकती है, मुबस्सिर की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। मशाल खान कत्ल केस में 30 मुलजिमान की जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। और जनूबी एशिया, भारत में रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं और कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत का हलफनामा। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में आलमी रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में शिरकत के लिए इस हफ्ते न्यूयॉर्क में जमा हो रहे हैं, जिसके एजेंडे में शिमाली कोरिया की न्यूक्लियर सरगर्मियां और म्यांमार में जारी इंसानी बहरान शामिल होगा। और मगरबी रोमानिया में एक पुरतशद्दुद तूफान से कम से कम 8 अफराद हलाक और 67 जख्मी हो गए हैं, जबकि एक तूफान मारिया मुतवक्की तौर पर मार्टिनिक और डोमिनिका जज़ायर के करीब से गुजर रहा है। और इराक की सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी की ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है कि मुल्क के कुर्दिस्तान इलाके में इस महीने के आखिर में होने वाले रेफरेंडम के मंसूबे को मुअत्तल किया जाए। और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने कहा है कि अमेरिकी सिफारतकारों को सेहत के कई मसाइल दरपेश हैं, जिसके बाइस अमेरिका क्यूबा में अपना सिफारतखाना बंद करने के बारे में गौर कर रहा है। और ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने अमेरिका समेत आलमी ताकतों के साथ सन 2015 में किए गए जौहरी मुआहदे के हवाले से अमेरिका पर नुक्ताचीनी की है। और हॉलीवुड में इतवार की रात मारूफ एमी अवार्ड्स की 69वीं तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें द हैंडमेड्स टेल ड्रामे को बेहतरीन टेलीविजन सीरीज का अवार्ड मिला है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इस्लामाबाद अपनी सरजमीन को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अफगान हुकूमत के साथ मिलकर इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत सख्ती से उस पॉलिसी पर कारबंद है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ तशद्दुद या दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। पीर को इस्लामाबाद में एक तकरीब में शिरकत के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। ना हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी सरजमीन दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करे, और ना ही हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा मुल्क अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने दे। और इस मकसद के लिए हम अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर ये इल्जाम भी लगाया। बसा औकात ऐसे लोग के जो दूसरे ममालिक में जेलों में हैं, उनके बारे में ये इतलात आती हैं कि उन्हें भी इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की बदनामी के लिए। पाकिस्तान सख्ती से इस असूल पर और इस नजरिए पे अब कारबंद है कि हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि इस दौर में किसी मुल्क का दिफा उसकी मुईशत से जुड़ा हुआ है। हमारा एजेंडा तरक्की है। आज की दुनिया तरक्की की दुनिया है। आज की दुनिया में दिफा मईशत के साथ है। अगर मईशत मजबूत है तो दिफा भी मजबूत है, अगर मईशत कमजोर है तो दिफा भी कमजोर है। लिहाजा मईशत के लिए हमें अमन की जरूरत है और हम अमन को कायम करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की पनाहगाहों और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने देने के इल्जामात लगाए जाते रहे हैं।
کابل حکومت کا الزام رہا ہے کہ افغان طالبان کی پناہ گاہیں اب بھی پاکستان میں ہیں، جہاں سے افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، جبکہ پاکستانی عہدیدار کہتے آئے ہیں کہ ملک میں فوجی آپریشنز کے آغاز کے بعد سرحد پار فرار ہونے والے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے افغانستان میں پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہیں، جہاں سے وہ پاکستان میں حملوں کے لیے جنگجو بھیجتے ہیں۔ دریاسنا پاکستان کے وزیر اعظم کے ترجمان نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ کابل میں حالیہ حملے میں پاکستان سے کسی کے ملوث ہونے کے امکان کے بارے میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے منسوب بیان قطعی طور پر بے بنیاد ہے۔ ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نے اس بارے میں کسی صحافی سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس شاہد خاقان عباسی نے بارہا یہ کہا ہے کہ پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی سرحد پار سے ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اخبار فائنینشل ٹائمز نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے انٹرویو کی بنیاد پر اپنی خبر میں کہا تھا کہ پاکستان کا یہ اصرار ہے کہ اس نے افغان سرحد سے ملکہ علاقوں میں دہشت گرد گروہوں بشمول حقانی نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ اخبار کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مئی میں کابل میں ہونے والے حملے میں ممکن ہے خودکش حملہ آور پاکستان سے کابل گئے ہوں۔ کابل کے ایک حساس سفارتی علاقے میں مئی میں ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 90 افراد مارے گئے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ایبٹ آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پیر کے روز 29 افراد کی ضمانتوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جن پر عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشال خان کے قتل کے لیے فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہے شمیم شاہد کی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج نے ماردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان قتل کیس میں ملوث 30 ملزمان کی درخواست برائے ضمانت میں فیصلہ 26 ستمبر تک محفوظ رکھا۔ تاہم عدالت اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت ہری پور سینٹرل جیل کے احاطے میں منگل کے روز سے شروع کر رہی ہے۔ ضلع ایبٹ آباد کے انسدادی دہشت گردی کے جج فضل سبحان کے سربراہی میں مقدمے کی سماعت ہفتے میں 3 دن کے لیے ہری پور سینٹرل جیل کے احاطے میں ہوگی۔ سوموار کو عدالت میں 30 ملزمان کی رہائی کے لیے درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ ملزمان کی پیروی فضل حق عباسی اور دیگر وکلاء نے کی، جبکہ درخواستوں کی مخالفت میں مشال خان کے والد اقبال خان کی جانب سے پشاور کے 3 سینئر وکلاء شہاب الدین، محمد ایاز اور فضل خان ایڈوکیٹ پر مشتمل ایک پینل نے کی۔ جج نے درخواستوں کے حق اور مخالفت میں دلائل سننے کے بعد فیصلہ 26 ستمبر تک محفوظ کر لیا۔ ماردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کو یونیورسٹی کے طلباء، ملازمین اور کئی ایک دیگر افراد نے توہین رسالت کے الزام میں 13 اپریل 2017 کو تشدد کر کے اور گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ صوبائی حکومت کی تشکیل کردہ ایک تحقیقاتی کمیشن نے بعد میں مشال خان پر لگائی جانے والی توہین رسالت کے الزام کو مسترد کر دیا تھا۔ مردان پولیس نے اس واقعے میں 57 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ 57 میں سے 3 ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مشال خان کے والد اقبال خان کی درخواست پر مقدمے کی سماعت کو ہری پور جیل میں سننے کی ہدایت کی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔ بھارت کی مرکزی حکومت نے اپنی سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ روہنگیا مسلمان ملک میں غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور ان کے مسلسل قیام سے قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔ مرکزی حکومت نے پیر کے روز سپریم کورٹ میں ایک حلفنامہ داخل کر کے کہا کہ بھارت میں روہنگیا مسلمان غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور یہاں ان کا مستقل قیام قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ملک کے کسی بھی حصے میں رہنے کا بنیادی حق صرف شہریوں کو حاصل ہے اور غیر قانونی پناہ گزین اس حق کے حصول کے لیے سپریم کورٹ کے دائرے اختیار کا حوالہ نہیں دے سکتی۔ حلفنامہ کے مطابق روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنا ایک پالیسی فیصلہ ہے اور عدالت کو اس معاملے میں مداخلت سے احتراز کرنا چاہیے۔ حکومت نے دعویٰ کیا کہ بعض روہنگیا مسلمانوں کا رابطہ عالمی دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ سے ہے اور ان کو بھارت میں قیام کی اجازت دینا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس کے مطابق دہشت گردانہ پس منظر والے بعض روہنگیا دہلی، جموں، حیدرآباد اور میوات میں سرگرم ہیں۔
بہت سے روہنگیا مسلمانوں نے غیر قانونی طریقے سے ووٹر شناختی کارڈ اور پین کارڈ حاصل کر لیے ہیں اور بعض غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے حوالہ کے راستے فنڈ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ وہ سلامتی خدشات سے متعلق خفیہ رپورٹیں مہر بند لفافے میں آئندہ سماعت پر پیش کرے گی۔ تاہم اس نے یہ بھی کہا کہ جن 16,500 پناہ گزینوں کے پاس اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی جانب سے کارڈ جاری کیے گئے ہیں ان کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ بھارت میں کل 40,000 روہنگیا پناہ گزین ہیں۔ مرکزی حکومت نے یہ حلف نامہ 2 روہنگیا پناہ گزینوں محمد سلیم اللہ اور محمد شاکر کی یادداشتوں پر سماعت کے دوران داخل کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق بھارت پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس نہیں بھیج سکتا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ چونکہ اس نے پناہ گزینوں سے متعلق 1951 کے کنونشن پر دستخط نہیں کیے ہیں، اس لیے اس کنونشن کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، جبکہ پناہ گزینوں کا مقدمہ لڑنے والے معروف وکیل پرشانت بھوشن کے مطابق بھارت کا آئین ان لوگوں کے سمیت جو یہاں کے شہری نہ ہوں ہر شخص کو مساوی اختیار اور آزادی دیتا ہے۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے لیے 3 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پابندی کرے۔ پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کے حکومت کے اعلان پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ نے بھارت کی مذمت کی ہے۔ روہنگیا مسلمانوں نے حکومت کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ان کا تعلق کسی دہشت گرد گروپ سے ہے۔ اس موضوع پر نئی دہلی میں منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں بعض روہنگیا مسلمانوں نے کہا کہ وہ یہاں مستقل رہنے نہیں آئے ہیں، جیسے ہی ان کے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے وہ واپس چلے جائیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ مغربی رومانیہ میں ایک پرتشدد طوفان سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہو گئے ہیں۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آنے والے اس طوفان سے متعدد ہسپتالوں، اسکولوں اور اپارٹمنٹس کی عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ تیمیسورا میں ایک شخص بل بورڈ کے ٹکرانے سے ہلاک ہوا، جبکہ ایک عورت درخت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ رومانیہ کے کئی حصوں میں درختوں کے گرنے سے سڑک اور ریل کی ٹریفک بند ہو گئی ہے اور درجنوں قصبے اور گاؤں بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور طوفان ماریا متوقع طور پر مارٹینک اور ڈومینیکا سے پیر کو دیر گئے گزرے گا، جبکہ یہ طوفان ارما سے نقصان پہنچنے والے کچھ علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے قومی ہریکین سینٹر نے بتایا ہے کہ ماریا جو لیورڈ جزیرے پر پہنچا ہے اس کی ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ منگل تک توقع ہے کہ سینٹ کیٹس اور نیویز اور مونتسرات طوفان کے زیر اثر آ جائیں گے، جبکہ امریکہ، برٹش ورجن آئی لینڈ اور انگلا اور سینٹ مارٹن کو بھی طوفان سے خبردار کیا گیا ہے۔ عراق کی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم حیدر العبادی کی یہ درخواست منظور کر لی ہے کہ ملک کے کردستان علاقے میں اس مہینے کے آخر میں ہونے والے ریفرینڈم کے منصوبے کو معطل کیا جائے۔ عدالت نے پیر کے روز کہا کہ وہ اس وقت تک ووٹنگ روکے گا جب تک یہ ان کیسوں کا جائزہ نہیں لے لیتا جو اس رائے شماری کے آئینی ہونے کے بارے میں ہیں۔ عبادی نے بار بار اس ریفرینڈم کی ضمانت مخالفت کی ہے۔ اس میں ہفتے کے روز ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے جانے والا انٹرویو بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے آزادی کے بارے میں رائے شماری کو ایک خطرناک اقدام قرار دیا تھا جو عراق کی حاکمیت اعلیٰ کے خلاف ورزی کو دعوت دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکی سفارتکاروں کو صحت کے کئی مسائل درپیش ہیں، جس کے باعث امریکہ کیوبا میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ ٹیلرسن نے سی بی ایس کے پروگرام فیس دی نیشن کو بتایا، We have it under evaluation. It's a very serious issue with respect to the harm that certain individuals have suffered. امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ اس حوالے سے بہت اہم معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے نقصان پہنچا ہے۔ ہم ان میں سے کچھ لوگوں کو واپس یہاں ان کے گھر لائے ہیں اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کم از کم 21 امریکیوں کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کینیڈا کے کچھ سفارتکاروں اور ان کے خاندان والوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی نے امریکہ سمیت کئی عالمی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ پر نکتہ چینی کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تواتر سے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے پر نکتہ چینی کرتے رہے ہیں۔ وہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔
इस माहिदे के तहत ईरान को अपनी जौहरी सरगर्मियां तर्क करने के बदले उसके खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां नरम कर दी गई थी। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि ईरान उनके बकौल जबर पर अमल पैरा किसी भी निजाम के सामने घुटने नहीं टेकेगा। در قضیه برجام هر حرکت غلط نظام سلطه JCPOA मसले से मुतल्लिक जाबराना निज़ाम की जानिब से अगर कोई गलत कदम उठाया जाएगा तो इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ से सख्त जवाब सामने आएगा। दूसरी जानिब ईरानी सदर हसन रोहानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करने के लिए इतवार के रोज़ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। तवक्को है कि वो 2015 के जौहरी समझौते के बारे में आलमी रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। ये मुआहिदा एक लंबे अरसे से जारी मुज़ाकिरात के बाद अमेरिका, बरतानिया, चीन, फ्रांस, रूस और जर्मनी के साथ तय हुआ था। इतवार के रोज CBS पर फेस द नेशन प्रोग्राम में एक इंटरव्यू के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उनकी नज़र में ईरान तकनीकी तौर पर जौहरी मुआहिदे पर अमल पैरा है, ताहम उनके बकौल दस्तावेज़ात में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उसके रूह के मुताबिक काम नहीं कर रहा, जो ईरान और दुनिया के दरमियान ताल्लुकात की एक नए अंदाज़ फ़िक्र का इशारा करती है। मुआहिदे के मुताबिक तमाम फरीकेन कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुआहिदे को नुकसान पहुंचे। ईरान ने अमेरिका पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि नई पाबंदियां या मुआहिदे को ख़त्म करने की धमकियां इस समझौते की रूह की खिलाफ वर्जी है। जुमेरात के रोज़ अमेरिका ने इस मुआहिदे के तहत ईरान पर पाबंदियों में नरमी की तोसी की है, ताहम उसने इस मुआहिदे को कायम रखने या ना रखने से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं सुनाया। शहनाज नफीस, उर्दू VOA, वाशिंगटन। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये प्रोग्राम जारी है। फेसबुक लाइव से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।